میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آپ علمی دنیا کا پروگرام شکریہ رمضان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک بہت عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے نیکیوں کا سیزنل مہینہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایمان والوں کے لیے نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے کہ ایمان والے ان کے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند سے بلند کرانا آسان تر ہوتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ اس مہینے کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کا ایک پہلو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے متعلق کہ فتحت ابواب السماء، اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، کہ اس مہینے کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ، روایت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا ایک دروازہ بھی کھل جائے تو بندے کی موجیں ہو جائے، بندے کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ چاہے جائے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور جنت کے دروازوں سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دروازے ہیں، دروازے، کوئی دروازہ اللہ کے فضل کا دروازہ، کوئی دروازہ اللہ کے کرم کا دروازہ، کوئی دروازہ اللہ کی بخشش کا دروازہ، کوئی دروازہ اللہ کی عنایت کا دروازہ، کوئی دروازہ اللہ کی جانب سے رزق کا دروازہ۔ تو یہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایمان والو، جنت میں جانا تمہارے لیے آسان کر دیا گیا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جہنم میں جانا تمہارے لیے تقریباً مسدود کر دیا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے اور جہنم میں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں
کہ جہنم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اس مہینے کے اندر شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے کہ کوئی شیطان کسی ایمان والے کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی شیطان کسی ایمان والے کو بدراہ نہ کر سکے۔ شیاطین کو قید کر کے جکڑ کے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے کہ شیاطین ایمان والوں کے ایمان کو اعمال کو خراب نہ کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں کر ہوا؟ شیطان قید ہو چکا ہے، شیطان کو جکڑ کے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، پھر بھی مسلمان ہمارے ہی معاشرے کے اندر، ہمارے ہی گرد و پیش کے اندر، ہمارے ہی قرب و جوار کے اندر گناہوں میں مبتلا نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ فرمائی کہ اصل میں انسان جو گناہ کرتا ہے نا، تو انسان کے گناہ کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ظاہری ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ شیطان کا بہکانا، کہ کسی بھی مسلمان کو رائے راست سے شیطان ہٹا دیتا ہے، اور ایک سبب اس کا داخلی ہوتا ہے، اندر کا سبب ہوتا ہے کہ جس سبب سے بندہ بھٹک رہا ہوتا ہے، اور وہ داخلی سبب ہے انسان کا نفس، کہ انسان کا نفس بھی بسا اوقات انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ بعض صوفیات تو کہتے ہیں کہ نفس تو شیطان کا بھی امام ہے انسان کو گمراہ کرنے کے اندر۔ تو شیاطین تو قید ہو گئے، لیکن انسان کا نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس کو گمراہ کرنے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس نفس کو قابو میں لانے کے لیے اور اس نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے 3 اعمال مسلمانوں کو دے دیے۔ جو بندہ مسلمان ان 3 اعمال کی پابندی کر لے گا، اس کا نفس بھی اس کے قابو میں آ جائے گا۔ فرمایا ایک عمل دن کا روزہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے بندے کا نفس قابو میں آتا ہے، اور دوسرا میٹھا مدینہ دور ہے جانا